خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی حیدری۔ جیو بلال بھائی جان، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ بڑی خوبصورت مجلس، بڑی روحانیت والی مجلس، بڑی منظور مجلس۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ پاک بی بی کی، پاک سیدہ کی شان تو بتائے۔ فقیر نے ادب سے سر جھکا کے کہا کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، عقیدے بولتے ہیں بندے نہیں بولتے یار۔ کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کیا ہے۔ میری کیا مجال کہ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار کو اللہ سے مشورے کے قابل بنائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو قرآن سے بالا ہو، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، کعبہ سے بھی قبلہ زیادہ پاک ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی ذاکر کو، عالم کو، خطیب کو خضر خان صاحب، حاضر خان صاحب کوئی بھی بلائے، وہ ممبر پہ آئے اور آ کے جو بات کہے اس کی بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا حق ہے، لیکن جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ بسم اللہ جی، صلوات پڑھیں مولا کے عظیم مداح خان سردار رضوان قیامت صاحب تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ بسم اللہ، اجازت ہے کہ مالک سلامت رکھے۔ کسی کو بھی بلائے، ذاکر کو، عالم کو، وہ گفتگو کرے، اس کی گفتگو، اس کی بات کو ماننا یا نہ ماننا دیکھیے گا، آپ کا حق ہے، لیکن جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے۔ بولیے گا یار، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ خالق قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم طاہرہ بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھنا۔ پھر خالق اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت، میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب تھوڑا یا زیادہ مجمع فیصلہ تو اس بات کا دینا نا، کعبہ کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ہے ابراہیم کی، اہل بیت کو پاک رکھا ہے اللہ نے۔ اب جتنی ابراہیم کی طاقت ہوگی اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت ہوگی اتنی فاطمہ پاک۔ کیا بات ہے یار، آپ یہ سارے مل کے ہاتھوں سے حلالی حیدری۔ جتنی ابراہیم کی طاقت اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت اتنی فاطمہ پاک۔ اور اس بی بی کو اللہ نے بطول بنایا ہے۔ بطول کوئی نام یا لقب نہیں، بطول ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بیٹی میری ہو یا صحابی رسول کی، پورا مہینہ اسے قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ مہینے کے چند دن ایسے آتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ میرے مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مصلی کہتا ہے میرے قریب نہیں آنا۔ بطول اسے کہتے ہیں جسے زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت۔ آپ سلامت رہیں جی، جسے نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے۔ اور مذہب جعفریہ کا یہ بچہ بھی جانتا ہوگا، اہل سنت کے سب جانتے ہیں کہ حسن مولا کی آمد ہوئی ہے ماہ رمضان میں۔ بولنا یار، حسن مولا کی آمد ہوئی ہے بھائی بلال ماہ رمضان میں، جیسے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، ویسے ہی علی کی دستار کا وارث حسن قرآن بن کے ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اور مجھے مولا کی قسم ہے، علی کا علی بیٹا ہے، شہزادہ امن ہے جناب حسن، علی کی دستار کا وارث ہے۔ حسین کے سر پہ حسن کی دستار ہے، علی کی دستار کا وارث ہے حسن، جو سادات و دام تشریف فرماؤ، علی کی دستار کا وارث۔ بات آ گئی ہے یاد آپ کے سامنے، اب کرتا جاتے ہو، پتہ نہیں کون خیرات دے گا کون نہیں دے گا۔
بھائی فیض الحسن یہ بات جمعے کے خطبے میں اہل سنت کی مسجدوں سے کئی دفعہ آپ نے سنی ہے کہ حسن مولانا بازار سے گزر رہے تھے، کسی بچے نے کی شرارت، علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ آیا جلال، حسن اس بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں غلام کے بیٹے چپ۔ آپ دیئے یار، آپ سلامت رہے، کوشش کرنا زبان سے بولنا آتا ہو تو۔ علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ جلال ہے، حسن فرماتے ہیں غلام کے بیٹے چپ۔ بچہ وہیں پہ رکا، چلتا چلتا نا اپنے باپ کے پاس آیا، باپ کے پاس آ کے کہتا ہے بابا جان تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس، بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ باپ نے تخت چھوڑا، بیٹے کا بازو پکڑ کے علیحدہ لے جا کے کہتا ہے سچ بتا کہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو یار جسے بولنا آتا ہے، سچ بتا کہا ہے؟ اس نے کہا جی بھرے بازار میں کہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر حسن نے کہا ہے نا غلام کا بیٹا، یہ کاغذ قلم پکڑ لکھوا کے لے آ۔ بیٹا کہتا بابا جان لکھوا کے لاؤں گا تو کرو گے کیا؟ بیٹا جب میں مر جاؤں نا، باپ کہتا ہے میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا کہتا ہے واہ باجی لکھواما میں رکھا تو آڈے کفن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لکھا آپ سلامت رہے یار جو بول رہے ہو، لکھ سارے مل کے ہاتھ اونچے حلالی ہائے دری، لکھواما میں تو رکھا تو آڈے کفن۔ باپ سے کاغذ قلم، جس کے تصور قدم میں تصویر سج گئی نا، بڑا مشکل دور ہے یار۔ اتنے عزادار ماتمی حلالی موالی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، لائیو پوری دنیا میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سنے گا کون سمجھے گا۔ تصویر اگر تصور قدم میں سج گئی، جو تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی ہے وہ بھی دعا کرے گا۔ جیسے ہی حسن مولا نے اسے آتے دیکھا نا، حسن مولا نے مدینہ کی گلیوں میں آگے چلنا شروع کر دیا، یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے حسن گلیوں کے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہ آئے جہاں نانا کی مزار تھی۔ یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے حسن آگے آگے چلتا چلتا حسن نانا کی مزار پہ آ کے کہتا ہے نانا جاگ، جو کل تک قلم دھوات نہیں دیتے تھے آج اٹھا کے پیچھے پیچھے پھرے۔ کیا بات ہے یار، ہاتھ سلامت رہا، جس ہاتھ دا مالک علی ہاتھ اونچے ہائے گری۔ آپ دیئے سرکار آج لے کے پیچھے پیچھے پہ پاک سیدہ سلامت رکھے، میرا گھر ہے، میں بانی کی حیثیت سے۔ سردار صاحب تشریف فرما ہے، میں نے بھی سفر کرنا ہے، انہوں نے بھی کرنا ہے، وقت بھی مختصر ہے۔ سب کچھ اللہ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ عزادار تشریف فرما ہو، غیرت مند بندہ روٹتا ہے علی کی بیٹی کی غربت پہ۔ امامیہ کالونی لاہور میں مجلس تھی، 7-8 سال پرانی بات ہوگی، بانی مجلس علامہ جعفر جتوئی صاحب تھے۔ مجلس پڑھی تھی سید صابر حسین شاہ بہل والی سرکار، مالک ان کے درجات بلند کرے۔ 2-3 ذاکرین ابھی بیٹھے تھے، لیکن مجلس ختم ہو گئی، کسی نے پڑھا ہی نہ۔ اس رات لاہور امامیہ کالونی کے کسی گھر میں کھانا ہی نہ پکا۔ صرف ایک بات سیدزادے نے کی تھی، بابا صابر شاہ جی نے، وہ رو کے کہہ رہے تھے جہاں پر زینب کو قتل ہو جانا چاہیے تھا وہاں حسین مارا گیا۔ جسے سمجھ آئیے اس کی ہائے نکلی ہے یار۔ وہ کہتے کربلا جہاں بہن کو قتل ہو جانا چاہیے تھا وہاں بھائی مارا گیا، اور وہ کہتے شام کا اتنا نجس ماحول تھا جہاں حسین کو بھی نہیں جاننا چاہیے تھا وہاں زینب چلی۔ اللہ مان سلامت رہو بابا جی، مالک توڑا سایہ سلامت رکھے۔ علی دی دھی اس غم تے سوا کوئی غم نہ دے۔ 36 شہر تے 72 بازارن، جتھو علی دی دھی گزری نہیں گزاری گئی۔ سلامت رہو، ہائے کر دے رہنا، کیونکہ مولا دی قسم ہے، معصوم امام فرماندے ہیں اپنے غم میں ہائے کرنا حرام ہے۔ پوچھا گیا مولا پھر لفظ ہائے بنی کیوں ہے؟ معصوم فرماندے ہیں ہائے بنی ہی میرے دادا حسین کی تھی۔ جڑے عزادار تشریف فرماؤ، جڑے اہل سنت بھائی ان ساڑے مہمان ہیں، 36 شہر ہیں، جو ایک شہر 2 شہر پڑھنے زیادہ نہیں، ایک شہر ہے جس دا نام ہے بال بک۔ اے او شہر ہے قبلہ جس نو علی دی دھی نہ بد دعا دیتی ہے، جس نو سمجھ آگی اس دی ہائے نکل سی بد دعا دیتی ہے۔ تیرا خون رومڑا لا امام ادھے پھپھی اماں، اس بال بک نو بد دعا کیوں پی دیں دے ہو؟ اتنا روئی دھی علی دی کہ میں کیا ڈسا، بی بی رو کے آدھی سجاد تیرا باکر جی وے، اے او بے حیا حاکم میں جس تخت تے بہ کے 9 واری میں زینب نو تو کر کے بلا۔
پتہ نہیں یار چند بندے کس خیال ہے چند بی بی آدھی ہے اس بے غیرت 9 دفعہ ممبر تے بہ کے آکھے اکبر کو پالن والی تو ہے جس دے پردے دا غازی زامن آؤ بھین تو سلامت رہو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیکھو عالیہ راضی ہوگا جتنے مظلوم دے ماتمدار بیٹھے اے ہے مسلمانہ دا شہر دوسرا شہر مسلمانہ دا نہیں عیسائیاں دا ہے میں غریب دا 3 دفعہ دا زوارہ توڑے مہمان امام حسین دا ذاکرہ اس مشکل وقت اتنی گرمی جھولی پھیلا کے دعا پیا کردا کہ جڑے دھیاں بہناں نوں نال لے کے آئے بیٹھے ہو نا میرا اللہ کسے نو اس وقت تئی موت نہ دے میں جڑا تئی بہناں نوں نال لے کے او بازار نہ دیکھن جتھے بے غیرت آدھے جس نو چلن دا طریقہ نہیں آندا اے علی دی وڈی دھی ہے جتنے ماتم بیٹھے ہو اے شہر جس دا نام ہے حران مسلمانہ دا نہیں عیسائیاں دا شہر لایا قرآن رکھ میرے سر تے جیویں قافلہ بازار وچ داخل ہویا نا بی بی رو کے آدھی سجاد اتھا میرے نانا دی امت نہیں رہندی سجاد آدھن کیوں پھوپی اماں بی بی آدھی جڑے لے دا بازار آئے اجر رسالت کہہ نہیں دیتا سلامت رہو یار جس نے دل سینے تے ہاتھ مار کے ہائے عالیہ کرے عالیہ پردے چ بیٹھی راضی ہو ویسی جتنے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھی کہہ میں کو اجر رسالت نہیں دیتا سجاد آدھن پھوپی اماں اے مسلمانہ دا نہیں عیسائیاں دا شہر ہے اور میں کو مولا دی قسم ہے جیویں قافلہ بازار وچ داخل ہوئے نا گرجا گھر دا دروازہ کھلے ایک عیسائی پادری ہے جس دے پیر وچ نہ لین جُتی کوئی نہیں کچھ چادرہ سینے نہ لا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے پوچھدا ودے جڑی مباہلہ چاہی تیرا پتھر دا جگر تا نہیں یار جڑی مباہلہ چاہی آئی اس دی دھی کیڑی ہے سجاد آدن اسا تا چادرہ مسلمانہ تو منگین تو تا عیسائی ہے تاڑی ہائے تو صدقے جاما پادری آدم میں خود نہیں لے آیا جڑے لے اعلان ہویا نا کہ باغی پہ آندن میں قوم نو آکھا خبردار تماشا نہ ویکھنا مسلمانہ جڑیں لٹے شریفہ کو لٹے یا نبیاں کو یا امامہ کو خبردار تماشا نہ دیکھنا قوم بھی گھرن چلی گئی پادری آدم میں گرجا گھر چوان کے سم گیا آدم میں کیا ڈٹھے میرے عیسیٰ نبی دے بال کھلے ہوئے میں کو آدھے جاگ تے کو نندر آ گئی ہے بازار چ مریم دی سردار زادی ردا منگ دی پئی ہے جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو اس تو بڑا جملہ میرے کول مصائب دا کوئی نہیں عیسیٰ دا کلمہ پڑھنا لیا نا چادرہ ڈتیاں کئی عرصے تو بعد سجاد مولا ہک قرآن تے غلاف دیتا اس دی نظر پئی جس یاران نو نیزے نہ لتاری آئی سجاد دے کول آ گیا دے آپ چادر واپس کریں نہیں یا میں لہاواں سجاد آدھے اگر نہ واپس کرا تا پھر دل دکھے تا معاف کرنا بے غیرت آدھے وقت باکر کو آنکھ تیری پوشت تو کپڑا چاہے باکر پوشت تو کپڑا چاہیا بے غیرت لوہے دا تازیانہ چاہیا سجاد دی پوشت تے ظلم کرنا شروع کیتا 4 سال دی سکینہ بھیرا دی کاڑ ڈٹھی سر تو ردا لہا کے آدھی پھپی اماں کوئی ہور ڈیوے نہ ڈیوے میرا 40 گھرہ وچ ہکلہ سجاد صلوات بابا غیب الند